अस्सलामुअलैकुम। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के सिलसिले में खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मेरे साथ हैं मौजूद महविश तबस्सुम। और सबसे पहले इस वक्त बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अब बस एक दिन बाकी रह गया है। कल कश्मीरी आवाम हक़ राय दही इस्तेमाल करके आइंदा हुकूमत का इंतखाब करेंगे। इस हवाले से हालिया गैलप सर्वे PTI की जीत की नवीद सुना रहा है और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की तारीख भी यही बताती है कि जो जमात वफाक में हुकूमत बनाती है वही आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी जीत जाती है। पिछली 2 बारियों से तो कम अज़ कम हम यही देख रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बार इंतखाबात में सबसे ज्यादा अहम इलेक्शन कैंपेन्स हैं। जिस तरह तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शन कैंपेन चलाई है, जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, ये कश्मीर कॉज का मामला बन गया है। खास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान का गुज़िश्ता रोज का बयान, जिसमें उन्होंने आज़ाद कश्मीर में सूबा बनाने से मुतालिक खबरों की तरदीद की, साथ ही साथ 2 रेफरेंडम कराने का भी ऐलान किया। एक रेफरेंडम पाकिस्तान और भारत में से एक को चुनने के लिए और दूसरा रेफरेंडम पाकिस्तान के साथ या फिर आज़ाद हैसियत बरकरार रखने से मुतालिक होगा। वज़ीर आज़म का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। यूनाइट की रेजोल्यूशन में कश्मीर के लोगों ने फैसला करना था कि क्या वो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे। मैं आज आपके सबके सामने ये वाज़ेह करना चाहता हूं, जितनी कश्मीर के लोगों ने कुर्बानियां दी, ये कुर्बानियां जाया नहीं होंगी। अल्लाह ने आपको वो हक देना है। रेफरेंडम होगा इंशाअल्लाह और आप फैसला करेंगे कि हिंदुस्तान नहीं, आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। उसके बाद मेरी हुकूमत फिर एक रेफरेंडम करवाएगी और उस रेफरेंडम में कश्मीर के लोगों को हम कहेंगे कि आप फैसला करें कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो। तो आपने वज़ीर आज़म की कल होने वाली यह तकरीर थी जिस पर कोटली में उन्होंने खिताब करते हुए बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा कि इस तरह से रेफरेंडम का तरीक़ाकार होगा। ये एक और साथ ही साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम नून की कैंपेन का बहुत बड़ा एक मामला था, जिसमें बार बार ये बात करती आ रही थी मरीम नवाज़ के जो सूबा बनाने के लिए इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है वो कोशिशें कर रही हैं। वज़ीर आज़म का बयान बहुत आम है, जिसने फ़िलहाल कश्मीर इलेक्शन को ज़ैली और इस रेफरेंडम के ऐलान को मरकज़ी इशू बना दिया। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि इलेक्शंस के मौके पर वज़ीर आज़म का ये बयान कितना अहम है, इलेक्शन में इससे PTI को कितना फ़ायदा पहुँचेगा और क्या हुकूमत वाकई इस पर अमल कराने का इरादा रखती है या इससे सिर्फ इलेक्शन के मुहिम के दौरान सियासी हरबा ही समझा जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं फैसल अजीज़ खान साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियेकार और सीनियर एंकर पर्सन है। फैसल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे मौजूद हैं सेनेटर ताज हैदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। ताज हैदर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। सिद्दीक अल फारूक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हैं, आपको भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कुछ ही देर में मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। तो आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये सबसे पहले मैं सिद्दीक अल फारूक साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून की नायब सदर जो पूरे इलेक्शन मुहिम को लेकर चल रही हैं इस वक्त कश्मीर में, वो तकरीबन हर जलसे में यही बात कर रही थी कि कश्मीर को सूबा बनाने के लिए ये कोशिश हो रही है, सूबा बना दिया जाएगा, कश्मीर की हैसियत को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है वफाक की। लेकिन कल तो वज़ीर आज़म ने जलसे में खड़े होकर कह दिया कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, मुझे ये बात मालूम हो रही है। तो ये क्या चक्कर है कि आप जो बात आपके लीडर कर रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल डिनाई कर रही है कि इसका तो पूरे फसाने में जिक्र ही नहीं है जिसको दास्तान बनाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब के 23 साल के जो भी मौक़िफ़ उन्होंने जिस मसले पे लिया है उसको सामने रखें और जब इन्हें वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाया गया है उसके बाद उनका अमल देखें तो आपको मालूम होगा कि हर मामले में इन्होंने यू टर्न लिया और फिर सिर्फ यू टर्न नहीं लिया, फिर ये भी कहा कि यू टर्न लेने वाला बड़ा लीडर होता है। कश्मीर के मामले पे इन्होंने कहा कि मोदी कामयाब हो गया तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा।
फिर मोदी कामयाब हुआ और मसला कश्मीर किस तरह हल हुआ। फिर ट्रंप से इन्होंने उम्मीदें बांधी, फिर ट्रंप ने क्या किया, तो हल ये हुआ कि मोदी ने मकबूजा कश्मीर हड़प कर लिया। इन्होंने आज अपना गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का ऐलान किया, और अब जो बात कर रहे हैं कि जी पहले तो रेफरेंडम पाकिस्तान इंडिया, फिर रेफरेंडम के आज़ाद होना चाहते हो, सूबे से आगे की बात है। यानी जिस आदमी को बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट्स का पता ना हो, सलामती काउंसिल की करारदादों का पता ना हो, UN रेजोल्यूशंस का पता ना हो, उसे ये मालूम ना हो कि असल मसला क्या है और उसका हल क्या है, तो कश्मीरियों के लिए दोनों मुल्कों में से एक में जाने का चॉइस ये सलामती काउंसिल ने मंजूर किया हुआ है, उसको पता ही ना हो और वो जाके ऐलान करे नया कश्मीर बनेगा। नया कश्मीर क्या बनेगा? आधा कश्मीर तो उन्होंने हड़प कर लिया, दरिया चले गए हुए हैं। अब ये कश्मीर है, इसमें आप जो कुछ कर रहे हैं, कभी आप कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रख के समझते हो कि हम श्रीनगर पहुंच गए, कभी आप ऐलान करते हो हर जुमे को हम खामोशी इख्तियार करेंगे। यहाँ इस्लामाबाद में आप जनाब शाहराह दस्तूर पर एक घड़ी लगा देते हो कि जी इतने घंटे हो गए। ये सारी बातें फजूल और जाहिलाना बातें हैं। सही। और ये आपकी जो तकरीर की है इन्होंने, ये भी इलेक्शन का है। हालत ये है, एक बार जुमला और अर्ज करूंगा कि जो आदमी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन के अहकामात नहीं मानता, बल्कि जिसके पैसे बांटने और फजूल तकरीरें करने पर जिस पर पाबंदी लगाई इलेक्शन कमीशन ने, उसको अपने साथ लेके जाता है, वो आज़ाद कश्मीर की और आज़ाद कश्मीर के अवाम की और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और उसके नुमाइंदों की क्या परवाह करेगा? जैसे कानून की उस परवाह नहीं। ठीक, सिद्दीक फारूक साहब आपसे बात करेंगे मजीद। फैसल साहब, वज़ीर आज़म ने कल जो बयान दिया, उन्होंने रेफरेंडम करवाने की बात की, वज़ीर आज़म के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कश्मीर के इंतखाबात में 2-3 चीज़ें इमरान ख़ान की इस तकरीर से पहले चल रही थी और एक पायदार चीज़ मौजूद है। कभी भी गिलगित में इंतखाबात हों या कश्मीर में इंतखाबात हों तो वो पायदार चीज़ हिलती नहीं है। लेकिन जो सवाल आपने किया, रेफरेंडम करवाना, इंटरनेशनली आज इस खबर को किस सतह पे दुनिया भर के मीडिया सेंटर्स में जगह मिली है, दुनिया भर में अखबारात में जगह मिली है। ये जो नुक्ता है, इस नुक्ते के ऊपर पाकिस्तान का, यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये बयान उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की है जो वादे किए गए कश्मीरियों के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत, और जो एक स्ट्रगल चल रही है और जो उन्होंने अपनी पूरी परफॉर्मेंस 3 साल के अंदर दिखाई कश्मीर के हवाले से, वो तमाम चीज़ों को उन्होंने परोने की कोशिश की, कनेक्टिविटी की कोशिश की है कि मैं किस तरह से लेके इस मामले को चल रहा हूँ और मैं ये दोनों ऑप्शंस सामने लेकर आना चाहता हूँ और इन ऑप्शंस के अंदर कश्मीरी कितने मुतमईन हैं। तो ये कितना हकीकत पसंदाना किस्म का मामला होगा, ये तो ज़ाहिर इंतखाबात के बाद ही पता चलेगा। इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब कई दफ़ा ऐसे वादे करते रहे हैं, ऐसे ऐलानात करते रहे, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी बातें करते रहे जो हुकूमत बनाने के बाद वो नहीं कर सके। लेकिन बहरहाल कश्मीर एक संजीदा मामला है, इसके ऊपर क्या करते हैं। एक बात मैं जब इंट्रो दे रहे थे मुदस्सिर, कि जब भी इंतखाबात शुरू हो रहे होते हैं ख़ासतौर पर गिलगित में और कश्मीर में, तो ये चीज़ तय हो जाती है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होगी वो जीत जाएंगे, मतलब ये तय है। अब जब ये चीज़ इस तरह से मुस्तरद अंदाज से, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पायदार लेवल पर ये सिलसिला है कि भाई ये जीत जाएंगे, तो फिर ये बाकी जमातों का जो इजलास है और उनके जलसे हैं और उनकी रैलियाँ हैं और तकरीर हैं लीडरान की, वो मोहतरमा मरियम साहिबा की हों या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हों या और लीडरान की, उनकी क्या हैसियत रह जाती है कि जब ये मामला बार बार आता है। इसमें मेरा ख्याल है सारे मेरी तजवीज़ है, सिद्दीक फारूक साहब भी इस पर अपना नुक्ता नज़र दें, बहुत सीनियर जो सियासतदान हैं, कि क्या इस सिस्टम को तब्दील नहीं होना चाहिए, इस तासुब को ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसको बाकायदा मुकाबले का मैदान नहीं होना चाहिए गिलगित में भी और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी, कि भाई ये वफाक में किसी की भी हुकूमत है, अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, लेकिन उसका लगाम जो है वो दोनों जगहों का, वफाक के एक डिप्टी कमिश्नर के पास या एक सेक्शन ऑफिसर के पास या एक सेक्रेटरी के पास है और वही चलाएगा। इसलिए कश्मीरियों को पता है कि अगर मैं नून को हुकूमत वोट दूंगा तो नून तो हुकूमत में नहीं है, वो हमें क्या देगी।
یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دوں گا تو وہ ہمارا کیا کر لے گی؟ ہمیں تو فنڈ، ہمیں ہر چیز تو اس پارٹی نے دینی ہے جو حکومت کے اندر ہے. تو جب یہ تاثر ختم ہوگا تو الیکشن ہوگا، نہیں تو یہ الیکشن کہاں ہم اس کو کہیں گے یہ الیکشن ہے. تو اس چیز کو، سسٹم کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی نہایت ضرورت ہے. ادروائز یہ الیکشن کل کیا ہوگا، ساری دنیا ہر میڈیا کے اوپر تجزیہ کار آج لکھ بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے پی ٹی آئی جیت جائے گی. اس لیے جیت جائے گی کیونکہ وفاق میں حکومت میں. اگر نون وفاق میں ہوتی تو وہ جیت جاتی، اگر پیپلز پارٹی وفاق میں ہوتی تو وہ جیت جاتی. تو یہ جو کنٹرولڈ قسم کا سسٹم ہے، انوائرمنٹ ہے، اس کی ڈیلیوری کیسے پاسبل ہے؟ یہ کنٹرول کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کی روایت کیوں ہیں، گلگت ہو یا کشمیر کے الیکشن ہو. لیکن جو میں چاہوں گا کہ تاج حیدر صاحب سے یہ جو وزیر اعظم کا کل کا بیان ہے اس پر پہلے رائے لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ہم الیکشن پہ بھی بات کرتے ہیں. تاج حیدر صاحب، وزیر اعظم صاحب کا کل کا بیان ہے، ایک جانب تو جو اقوام متحدہ کی قراردادیں وہ آپ کے سامنے واضح ہیں کہ آزادانہ استصواب رائے کا کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ اپنا فیصلہ وہ کر سکیں. لیکن کل جو وزیر اعظم نے بات کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے قریب تر ہے جو کشمیر کا کاز ہے یا کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں کہ آپ اپنا فیصلہ خود کر لیں، ریفرینڈم استصواب رائے کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیں، یا آپ سمجھتے ہیں یہ نفی ہے پاکستان کے اس موقف کی جو پچھلے 70-74 سال سے پاکستان کشمیر کو لے کر چل رہا ہے؟ ابھی مہم تو ختم کی ہے کل رات 12 بجے سے. جی تو میں اپنی ذاتی رائے آپ کو دے سکتا ہوں کیونکہ آپ نے ایک سوال کیا ہے. جی اس میں سیدھی سی بات ہے کہ شاید وزیر اعظم صاحب کو بریفنگ کوئی صحیح نہیں کر رہا. جو اقوام متحدہ کا فیصلہ ہے وہ پورے پاکستان میں، پورے کشمیر کے اندر کشمیریاں یعنی اس طرح کنٹرول کے دونوں طرف ہوگا اور اس میں جو ہے یہ فیصلہ دیں گے. جی جی تاج حیدر صاحب سے دوبارہ سے ہم رابطہ کرتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب، یہ کنٹرول کی جو بات فیصل صاحب نے آغاز کیا کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لگتا ہے کہ جو ہے ڈیسائیڈڈ ہو گئی ہیں، چاہے وہ کسی ہاتھ سے ڈیسائیڈڈ ہوں یا کسی بیلٹ باکس پر لگنے والی مہر سے ڈیسائیڈڈ ہوں. لیکن یہ ایک ذہن میں ایک وتیرہ ہو گیا گلگت میں کہ مرکز میں میاں نواز شریف صاحب حکومت میں تھے تو وہاں حافظ حفیظ الرحمان صاحب جیت جائیں، یہاں پر راجہ فاروق حیدر صاحب جیت جائیں، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو تو وہاں مہدی شاہ صاحب جیت جائیں، ادھر شاہ صاحب جیت جائیں. تو یہ چیزیں مرکز کے ساتھ شاید دونوں جگہوں کی جڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے نتائج اس قسم کے آتے ہیں. اب ان چیزوں کو ختم ہونا ضروری ہے، تو اس کے لیے تو پھر ایک نئے سرے سے جہاں الیکشن ریفارمز پر آپ اکٹھے نہیں ہو پا رہے، کشمیر کے الیکشن ریفارمز پر تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا کام. صدیق صاحب، اچھا صدیق الفاروق صاحب سے بھی رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا. فیصل عزیز صاحب، فیصل صاحب لیکن ایک چیز ہے یہاں پر کہ اگر جی صدیق الفاروق صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ جی صدیق صاحب. جی میں سن رہا ہوں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہماری حکومت آئی 2013 میں تو اس وقت آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور پورا بندوبست ہو گیا تھا کہ اس پر عدم اعتماد کر کے مسلم لیگ نون اپنی حکومت لے آئے. نواز شریف صاحب نے منع کیا اور انہوں نے کہا مینڈیٹ 5 سال کا ہے جیسے بھی ہے، اب ہم نے اسے 5 سال پورے کرنے دینے ہیں. تو یہ نواز شریف صاحب پہلی دفعہ انہوں نے آزاد کشمیر میں اور اسی طرح سے گلگت بلتستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومتوں کو ڈسٹرب نہیں کیا. ورنہ مرکز سے اس سے پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو حکومت آتی تھی وہاں جس بھی پارٹی کی حکومت کو عدم اعتماد کر کے توڑ کے اپنی حکومت بناتے تھے. تو یہ اس جانب پہلا قدم. اسی طرح سے طے ہو جائے کہ آپ نے مرکز میں سے کتنے فنڈز دونوں علاقوں کو، گلگت بلتستان کو اور آزاد کشمیر کو دینے ہیں، یہ طے کر لیں، ان کا ایک حصہ طے ہو جائے کہ وہ کوئی روک نہیں سکتا. اور باقی رویے، ابھی عمران خان صاحب کا رویہ میں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کا انہوں نے حکم نہیں مانا، بالکل
सरेआम उसको यानी तोड़ फोड़ दिया। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूंगा, ये जो रेफरेंडम की बात है, मैं जो बात मजीद करना चाहता हूँ कि हम रेफरेंडम कराएंगे, ताज हैदर साहब बताना चाह रहे थे जो दुरुस्त था कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ होना है। जी हाँ। जब इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं रेफरेंडम कराऊंगा उसके बाद और हम आज़ाद कश्मीर के अपने भाइयों को मौका देंगे कि वो आज़ाद होना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, तो जाहिर है वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहेंगे। तो इससे दर हकीकत सूबा बनाने की तरफ ही ये रास्ता जाता है। जो हम कहते हैं मरियम नवाज ने कहा है, वो बिल्कुल इसको कान यूं पकड़ना या यूं पकड़ना, ये एक चक्कर दे के दर हकीकत पाकिस्तान का सूबा बनाना है। ये अमेरिका से इमरान खान की मामलात तय हो चुके हुए हैं कि उधर मोदी ने ये काम कर लिया है, इधर हम ये काम कर लेंगे और कश्मीर का मसला ख़त्म हो जाएगा। आप गौर करें, अभी रेफरेंडम इनकी हुकूमत आती है, रेफरेंडम कराते हैं और उसमें ये पाकिस्तान के हक में वोट डलवा देते हैं कि जी हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार तो इनका कोई कंट्रोल है नहीं, ना ये करा सकते हैं। तो फिर पाकिस्तान में जब ये आज़ाद कश्मीर शामिल हो गया तो क्या मसला कश्मीर ख़त्म नहीं हो गया? क्या ये सूबा फिर उसको सूबा ही डिक्लेयर करना पड़ेगा? फिर गिलगित बल्तिस्तान को भी सूबा बना देंगे, फिर पाकिस्तान के 6 सूबे बन जाएंगे और मसला कश्मीर ख़त्म हो जाएगा। सही। अच्छा ताज हैदर साहब, जिस तरह से सिद्दीक अल फारूक साहब बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि वज़ीर आज़म ने जो बात की है वो बिल्कुल मरियम नवाज़ की बात ने जो मौक़िफ़ रखा था उसकी तायद हो गई है, क्योंकि मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि वफाकी हुकूमत एक अलग सूबा बनाना चाहती है आज़ाद कश्मीर को। तो वज़ीर आज़म ने कल जो रेफरेंडम की बात की है वो असल में वही बात है। आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, फारूक साहब बहुत आगे तक जा रहे हैं और जाहिर है कि कुछ इख्तिलाफ होंगे उन्हें, लेकिन जो बुनियादी बात वो कह रहे हैं कि जो इस्तिस्वाद राय है वो तो पूरे कश्मीर में होना है ना, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ होना है। तो अब अगर वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर वो कोई इस्तिस्वाद राय कराना चाहते हैं, तो ये बात तो फिर शक व शुबे की गुंजाइश इसके अंदर बहुत पैदा हो जाती है। और जिस चीज़ में कोई है कि उन्हें गलत ब्रीफिंग दी गई है मसले कश्मीर से, बट और उन्हें ये नहीं पता कि 1948 में ये करारदाद हुई थी और जब से कोशिश यही है कि किसी तरीके से पूरे कश्मीर के अंदर इस्तिस्वाद राय करा के और इस मसले को हल किया जाए कश्मीरियों की जो मर्जी है उसके मुताबिक। दूसरी बात यह है कि अगर खुद वजीर आजम की जो इंतखाब है उसके ऊपर इतने बड़े बड़े सवालात उठ रहे हैं, तो फिर इनके कराए हुए रेफरेंडम पे अव्वल तो जैसा कि मैंने कहा कि तो रेफरेंडम कराना मसला कश्मीर को सबोटाज करना होगा और ख़त्म करना होगा, जस्टिस एक बार उस्ताद ने इशारा किया। लेकिन इनके कराए हुए रेफरेंडम पे कौन करेगा अगर इतनी बड़ी तांगी इलेक्शन के अंदर? मेरी जाती राय है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि जो ताज हैदर साहब आपने एक बात कही कि गलत ब्रीफिंग वज़ीर आज़म को दी गई। ये तो बड़ा अहम मामला है कि वज़ीर आज़म रियासत के सरबराह को एक सबसे बड़ा अहम मसला जो पाकिस्तान का है कश्मीर को जुड़ा हुआ है मामला, तो उस पर वज़ीर आज़म को गलत ब्रीफ किया जा रहा है। ये तो बड़ी ख़तरनाक सी चीज़ है। ये तो हम बार बार देख रहे हैं ना कि जो बात वो कहते हैं उसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं होता। और मैं जानता हूँ इनको शुरू से मुताले से एलर्जी है, कोई चीज़ भी कहें कि इससे पकड़ लीजिए तो नहीं। वो माजिद खान थे जो बिल्कुल किताबों के कीड़े थे और लाइब्रेरी थी, और इन्हीं के कजिन हमारे जो इतने बड़े क्रिकेटर माजिद जहांगीर खान, उनको मुतालिया हर वक्त उनके हाथ में किताब रहती थी। यानी बैटिंग करने जा रहे हैं तो जिस पेज पे हैं उसको मोड़ देंगे, फिर अपनी इनिंग्स खेल के जब वापस आएंगे तो अपनी पेज पर पैड उतारते ही फिर शुरू हो जाएंगे। ड्रेसिंग रूम के अंदर भी क्रिकेट मैचों में मौजूद मुतालिया कल एलर्जी है हमेशा। सही, लेकिन सर, कल किताबों और कल हवाले वो बहुत दिए गए उनकी जानिब से, जिसमें उन्होंने एक हवाला भी दिया
کہ وہ بریفنگ کا وہ ہوگا نا. محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے بینک اکاؤنٹس کے بارے میں بلاول بھٹو صاحب کو بتا رہی تھیں, اس کا پورا انہوں نے حوالہ بھی دیا, اس پہ ہم مزید بات بھی کرتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. جی کہیں غیب سے ان کو پتہ چلا ہوگا, کہیں غیب سے انہیں پتہ چلا ہوگا, اور یہ جو ان کی عادت ہے, کیونکہ اگر اپنے پاس کوئی اپنا کوئی مطالعہ نہ ہو تو پھر یہ فرضی باتیں دوسروں کے لیے کی جاتی ہیں. اس کو میں کشمیر الیکشن میں تیاریاں کیا چل رہی ہیں اس پر مزید بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے میرا خیال ہمارے ساتھ موجود ہے, ماوش بشارت مغل ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کل چونکہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے تو آج گہما گہمی کیسی ہے؟ بشارت آگاہ کیجیے گا, کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل, آزاد کشمیر کے عام انتخابات 2021 کل ہونے جا رہے ہیں, اور آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سمیت ریاست بھر کے 10 اضلاع کے جو 33 انتخابی حلقہ, اور اس وقت اس میں جو پولنگ عملہ ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکا ہے. آزاد کشمیر کے اندر اب آخری مرحلہ ہے. کل جو 25 جولائی کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اس الیکشن مہم کے دوران پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں نے آزاد کشمیر میں بھرپور جو انتخابی جلسے کیے ہیں, اور آزاد کشمیر میں اگر ٹوٹل ووٹرز کی بات کی جائے اس وقت تقریباً 32 لاکھ سے زائد جو ووٹرز ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے, اور جس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو خواتین ووٹرز ہیں وہ 14,68,500 کے قریب ہیں, جبکہ مرد ووٹرز کی اگر بات کی جائے تو وہ 17,52,788 ہیں. آزاد کشمیر بھر میں جو سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کر دیے گئے. کل آزاد کشمیر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے, اور بالکل الیکشن ڈیوٹیوں کے اوپر اگر میں آپ کو بتاتا چلوں, ساتھ کے 33,616 ملازمین پر مشتمل جو عملہ ہے وہ تعینات کیا گیا ہے, اور آزاد کشمیر میں 33 جو حلقہ جات ہیں ان کے لیے 27,131 ملازمین ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے, جن میں 5,123 پریزائڈنگ آفیسر ہیں, جبکہ 7,336 پولنگ اسسٹنٹ ہیں. اور کل 25 جولائی کو آزاد کشمیر کے عام جو ووٹر ہیں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے, اور اپنی ووٹ کی پرچی کے ذریعے. بشارت مغل, آپ سے ہم مزید بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے. ایک اور اہم حلقہ ہے آزاد کشمیر کا باغ, جہاں سے سردار تنویر الیاس لڑ رہے ہیں, وہاں پر کیا صورتحال ہے, کیسی گہما گہمی ہے, جانیں گے ہم اپنے نمائندے سید عامر سے. جی سید عامر, آگاہ کیجیے گا. الیکشن کمپین کا وقت آزاد کشمیر میں ختم ہو چکا ہے, اور کل 25 جولائی کو جو ہے آزاد کشمیر بھر میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں. شہری جو ہیں, جو کارکنان ہیں, ان کی بڑی تعداد اپنے اپنے امیدواران کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہمہ وقت تیار بیٹھی ہوئی ہے. میرے پاس اس وقت کچھ شہری بھی موجود ہیں, ان سے ہم جانتے ہیں کہ جو پچھلی حکومت گزری ہے اس کے حوالے سے کیا مسائل انہیں سہنے پڑے, اور اب نیکسٹ حکومت جو آنے والی ہے اس کے ساتھ یہ کیا امیدیں وابستہ رکھتے ہیں. جی بھائی جان, کیا آپ کو امیدیں وابستہ ہیں, اور ابھی تک آپ کو شہر میں کون کون سے مسائل نظر آتے ہیں؟ میرپور شہر تو مسلسل, جو میں پہلے سے بھی بات کر رہا ہوں کہ مسائل کی ماجگاہ بن چکا ہے. 2 حکومتیں گزر چکی ہیں, پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی. شرم کی بات ہے کہ رٹھوا ریام برج ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا, جو میرپور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. دوسری بات, آج سے 20 سال قبل بیرسٹر سلطان کے دور میں میرپور میں سوئی گیس آئی, اور آج تک میرپور کے آدھا سے زیادہ شہر سوئی گیس سے محروم ہے. 2 حکومتیں ایک پائپ تک بھی سوئی گیس کا اضافہ نہیں کروا سکیں. ہم متاثرین ہیں, لیکن بجلی کا نظام انتہائی ناقص ہے. بجلی گھنٹے بعد, کبھی 2 گھنٹے بعد لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اس سلسلے میں بھی ہم نے وفاق کو باقاعدہ ریٹن ہم نے بھیجا ہے کہ ہمیں میرپور کو کم از کم منگلا ڈیم کی ہمارے آباء و اجداد کی قبروں کے عوض ہمیں لوڈ شیڈنگ فری کیا جائے. جی بالکل, جہاں پہ بجلی اور پانی کا ایشو ہے وہیں پہ سفری سہولیات کے حوالے سے بھی یہ جو رٹھوا ہریام پل ہے, گزشتہ 2 حکومتیں گزر چکی ہیں, پیپلز پارٹی کی حکومت, نون لیگ کی حکومت اور گزر چکی ہے, لیکن رٹھوا ہریام پل کمپلیٹ نہیں ہو سکا. شہریوں کا جو ہے اب نئی آنے والی حکومت جو بھی آئے گی اس سے مطالبہ یہی ہے کہ رٹھوا ہریام پل جو ہے وہ. ٹھیک ہے عامر, بہت شکریہ, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں. کشمیر کے الیکشن میں مختلف حلقوں کے, مختلف علاقوں کی اس وقت صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں, اور جو سیاسی جماعتوں کے سینئر لیڈرز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. امجد علی خان نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, ممبر نیشنل اسمبلی اور چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ڈیفنس ہیں. بہت شکریہ نیازی صاحب, آپ کے وقت کا بھی آپ کو شامل گفتگو کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم گفتگو کریں فیصل عزیز صاحب سے, ٹیک لے لیں. فیصل صاحب, یہ ایک جانب تو چلیں یہ وزیر اعظم صاحب کا بیان ہے, اس کے اثرات
الیکشن پہ کس طرح سے ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اس کو بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مہم کو بڑا جاندار بنایا پاکستان مسلم نون کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ نے, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے, بالکل گلگت بلتستان کے الیکشن کی طرح. تو اب یہاں پر عمران پچھلے 2 بار جو ہے وہ بھی کشمیر جا چکے ہیں, کل بھی 2 جلسے انہوں نے کر لیے, اور ان کے وفاقی وزراء مسلسل اس الیکشن میں رہے. اب آپ کو یہاں الیکشن کی صورتحال میں ایک تو گیلپ سروے ہے, یہ باقی معاملات ہیں, لیکن سر موجودہ حکومت جو ہے راجہ فاروق حیدر صاحب کی حکومت, وہ اس نے خاصا ڈیلیور وہاں کر لیا, اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان ہو جائے گا صرف اس بات پہ کہ مرکز میں حکومت پاکستان تحریک انصاف ہے تو الیکشن وہ جیت جائے گی؟ لیکن میں گزارش کروں کہ یہ بہت ہی آسان سا معاملہ ہے, اس میں کوئی دقت والا معاملہ ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں سے فنڈز آتے ہیں, جس نے منصوبے دینے ہیں, جس نے آزاد جموں کشمیر کو چلانا ہے, کشمیری اسی کی طرف جائیں گے. کشمیری کیوں مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے جن کی حکومت کا بھی آنے کا کوئی 2 سال تک کوئی امید نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے 2 سال کے بعد کوئی ایسی پوزیشن ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہو. کشمیری کیوں ایسا ایک فیصلہ کریں گے؟ کیوں؟ مطلب اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کریں گے, پاکستان پیپلز پارٹی کے نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کریں گے. اس نیریٹو سے انہیں ملنا کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو 2 ہمارے علاقے ہیں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر, یہاں پہ انفراسٹرکچر کے بہت سارے مسائل ہیں, صحت کے مسائل, اور پورے پاکستان سے زیادہ مسائل ہیں ان دونوں علاقوں کے اندر. انہیں پتہ ہے کہ ہمیں ویسے محدود پیسے ملنے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ محدود منصوبے آتے ہیں. اگر ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کر لیا کہ اپوزیشن کی کسی پارٹی کو ہم نے ووٹ دے دیا اور وہ اقتدار میں آ گئی, تو ہمارے تو وہ سلسلہ بھی ہمارا بند ہو جائے گا. تو اس لیے لاجک کی بات ہے, اور ہسٹری یہی بتاتی ہے, لاجک کی بات ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس لاجک والے معاملے کو کسی طریقے سے ختم کر کے ایک گراؤنڈ ایسا ہونا چاہیے کہ واقعی اپوزیشن کی پارٹیز کے پاس بھی یہ چانس ہو کہ وہ آ سکے. کچھ سیٹیں ضرور لے لیں گے, لیکن حکومت جو ہے وہ لازمی طور پر حکومت وفاق میں جس کی ہوگی اسی کی حکومت بنے گی. ایک اور چھوٹی سی بات میں اعتراض کرتا ہوں اس معاملے پر کہ وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے پر کیا کہہ رہے ہیں. وزیر اعظم کو یہ نہیں پتہ ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کا سٹینڈ کیا ہے, اور وزیر اعظم کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ اقوام متحدہ میں قراردادیں کون سی پاس ہوئی ہیں, اور وہ جو بات کرتے ہیں اس کے کوئی سینس نہیں ہے. مطلب یہ نیریٹو میرا خیال ہے کہ کسی صورت بھی کوئی بائی نہیں کرے گا. عمران خان جتنا انٹرنیشنلی اس وقت بات کر رہے ہیں, میں ان کی لوکل پالیٹکس اور ان کی گورننس مینجمنٹ کے اوپر بہت تنقید کرتا ہوں, ڈیلیور نہیں کر رہے, لیکن انٹرنیشنلی تو عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ بہت ہی سٹرونگ رہا ہے بہت سارے ایسے شعبوں کے اندر جس پہ کبھی ہمارے حکمرانوں نے بات ہی نہیں کی. انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر مختلف فورمز کے اوپر مختلف صدورز کے ساتھ بہت اگریسو پاکستان کا ایک نیریٹو بلڈ کر دیا ہے جس کو دنیا سراہتی ہے. انٹرنیشنلی میڈیا لکھ رہا ہے, بول رہا ہے, بتا رہا ہے, جو ان کے انٹرویوز ہیں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ تاثر, یہ والا تاثر کریٹ کرنا کہ عمران خان کو کشمیر کا نہیں پتہ ہے, ریزولوشنز کا نہیں پتہ ہے, ریفرنڈم کا نہیں پتہ ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ مناسب بات نہیں ہے. ایک اسٹیٹسمین کو جو بریفنگ دی جاتی ہے وہ تو دی ہی جاتی ہے, لیکن ان کی جو کوالیفیکیشن ہے, ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ہے, جو ان کا مطالعہ اور جس طرح سے وہ گفتگو کرتے رہے, وہ کشمیر کے معاملے پر بڑا مضبوط اور مربوط ہے. صحیح. یہ تو وزیراعظم کا بہرحال کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے معاملہ ہے. اب کشمیر کے کاز کے اوپر پاکستان میں ہمیشہ حکومتوں نے بہرحال کشمیر کے حوالے سے بہتری بات کی ہے, چاہے وہ ماضی میں ہوں, کیونکہ کشمیر کو تمام سیاسی جماعتوں سے ہٹ کر بحیثیت پاکستانی اون کرتے آئے, چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں یا پھر یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں یا آصف علی زرداری صاحب ہوں یا راجہ پرویز اشرف صاحب ہوں یا اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو. لیکن اب الیکشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے, امجد خان نیازی صاحب گیلپ کا سروے میں دیکھ رہا تھا, اس میں تو مقبولیت پاکستان تحریک انصاف کی ہے, لیکن سر گراؤنڈ پر کیا ہے؟ آپ کے جیتنے کی امیدیں آپ لوگوں کی, آپ کی جماعت کو ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر اپنی اکثریت لے گی انشاءاللہ تعالی. دوسرا, ابھی کچھ دوستوں نے بات کی کہ یہاں پہ کنٹرول ڈیموکریسی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کے ان حریت پسندوں یا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان بھائیوں کی ہم توہین کر رہے ہیں جو اپنی رائے دینے جا رہے ہیں کل. تو میں یقیناً اس پہ احتجاج اس لحاظ سے کروں گا کہ اس دور کے اندر جہاں پہ میڈیا بھی آزاد ہو,
सिस्टम भी आज़ाद हो, जहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके इवन इलेक्शन कमीशन है अली अमीन के ऊपर जो है वो इवन उन्होंने FIR भी कराई। तो देखिए इससे बड़ी बात क्या है कि वफाक ने कोई रेजिस्ट नहीं किया, FIR हो गया, हालांकि वो कर सकते, एहतजाज भी कर सकते, बहुत सारी चीजें जो इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी आज़ादी के साथ रूल्स को फॉलो कर रही है। तो इससे बड़ी बात क्या है? तो मैं समझता हूँ कि ये कहना कि यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में कंट्रोल डेमोक्रेसी है, कंट्रोल डेमोक्रेसी कभी भी नहीं रही है। हमेशा से कश्मीरी जो है अपना राय जो है वो देते आ रहे हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है। देखिए गवर्नमेंट का एक जरूर एज जरूर होता है, लेकिन वोट बहरहाल लोगों ने देने होते हैं। तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके के साथ और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने दुनिया के अंदर कश्मीर का इशू जो था इस जोर से और जिस मैं समझता हूँ गरजदार आवाज़ के साथ UN के अंदर और इंटरनेशनली हर सतह के ऊपर बुलंद की आवाज़ कश्मीरियों की, तो मैं समझता हूँ इससे पहले बेशक करते आ रहे होंगे, हम नहीं कहते कि ना नहीं की होंगी, लेकिन उनकी और खान साहब की आवाज़ में बड़ा फर्क है। देखिए उससे अगर आप देखें कि मियां नवाज शरीफ ये तो खान साहब पर ये इल्ज़ाम हुआ कि उन्होंने ख़राब किया है कश्मीर का मुकदमा, क्योंकि मोदी की जीत के लिए उम्मीद बांधी थी कि जमात ये हल हो जाएगा आज़ाद कश्मीर का मसला ज़्यादा ख़राब नहीं किया, बल्कि ये उन लोगों की राय हो सकती है, यह उनका एक तासुबाना बयान ज़रूर हो सकता है। अगर उसके हवाले से अगर हम ये कहें कि जी नवाज शरीफ साहब ने अपनी शादियों पे जो पर्सनल उनकी मैरिजेस थी उन पे मोदी को बुला के तो फिर उन्होंने क्या मैसेज दिया, और जब एक वक्त में जब मोदी ने उनको बुलाया था अपनी हल्फ वफादारी के अंदर, तो उन्होंने बजाय कश्मीरियों से तो मिलने से इनकार कर दिया, आप स्टील किंग को मिलना पसंद किया। तो फिर इसके बारे में आपका क्या बयान है? तो देखिए आप कम से कम जो भी तबसरा करें, जो भी राय दें, वो राय कम से कम मुतासिबाना नहीं होनी चाहिए। कम से कम हकीकत को भी तो तस्लीम करना चाहिए कि क्या इमरान खान ने पिछले 3 साल के अंदर जो कुछ दुनिया के अंदर जाके कहा, हर सतह पे कहा और मांगे दोहल कहा, बल्कि आपको याद होगा नेशनल असेंबली के अंदर भी कि उन्होंने बड़े खास तौर पे तमाम इदारे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और आंध्री और आखिरी उनके कतरे तक हम जो है वो अपने कश्मीर के लिए उसकी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। अब ये कहना इनका जी क्योंकि इलेक्शन है, फिर हम कहते हैं जी कश्मीर की बेटी है, कोई कहता है कश्मीर का बेटा हूँ, न बेटी उस वक्त तो नहीं उनको याद आता जब कोई मुश्किल में होता है। तो मुझे तो कोई नजर आ गया जब मुश्किल वक्त में, जब मकबूजा कश्मीर में उन्होंने वहाँ पे जो उन्होंने अपना कवानीनों को कवानीन बदले और उनको होस्टेज बना लिया अपने घरों के अंदर, उस वक्त तो मुझे किसी अपोजिशन पार्टी के मुझे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अपनी आवाज बुलंद करते नजर नहीं आए। आज इलेक्शन जरूर है, बिल्कुल वो बरसाती मेंढकों की तरह तो जरूर आज वहाँ पे नजर आ रहे हैं कि जो इलेक्शन आ गए तो हर जगह तकरीरें भी हो रही है। तो कम से कम हकायक के साथ आगे की तरफ हमें सफर करना चाहिए अगर हम कश्मीर और पाकिस्तान के साथ। ठीक है, यानी आप ये कहते हैं कि हकायक के साथ ही बात करनी चाहिए। चलें, आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस तो कल होंगे, नतीजा भी कल आएगा, लेकिन गैलप सर्वे ये कहता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन जमात है। लेकिन पहले अपने नाज़रीन को बताते हैं कि आज़ाद कश्मीर में 1970 से 2016 तक किस जमात ने हुक्मरानी की, किस ने वजारत उज़्मा की कुर्सी संभाली और किसने सदारती अमूर चलाए, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार। तो एक मुख्तसर तारीख पाकिस्तान के साथ साथ आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से आपने देखी है। मुख्तलिफ सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर अब जाकर पाकिस्तान मुस्लिम नून, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने काफ़ी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को अब की बार जो सर्वे दिखा रहे हैं वो काफ़ी नीचे बहरहाल वो दिखा रहे हैं। लेकिन ये कि इस बार वो सादा अक्सरियत का मामला नहीं हो सकता है इलेक्शन में, ये भी बार बार ये बात हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी भरपूर मुहिम चला रही है। पाकिस्तान मुस्लिम नून ने, क्योंकि वो अभी हालिया हुकूमत में है और उसके बाद हुकूमत में जाने के बाद वो बड़ी भरपूर तरीके से अब वो काम कर रही है, तो इस तरह आसान नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि स्प्लिट किस्म का एक रिज़ल्ट सामने आ जाए। आप गैलप सर्वे के हवाले से सदीक फारूक साहब को बात करना चाह रहे थे। सर, ये सर्वे हैं
جن کے بنا پر 2018 میں کسی جماعت کے حوالے سے کہا جا رہا تھا الیکشن میں، اس کے بعد مقبولیت کے حوالے سے کبھی کسی جماعت کبھی کسی لیڈر کے حوالے سے کہا جا رہا تھا، تو آپ کا کیا خیال ہے اس سروے سے متعلق سر؟ میں آپ کروں شفیع گیلانی صاحب جی کے پاس جب تک گیلپ کا کنٹرول تھا، انہوں نے ظاہر ہے وہ کسی کے مالک سب کچھ تھے، تو اس کی سروے کی رپورٹس بہت ٹھیک ہوا کرتی تھی۔ اب یہ ان کے بیٹے کے پاس چلا گیا ہے معاملہ، تو کراچی کے انتخابات ضمنی ہوئے ہیں فیصل واؤڈا صاحب کی سیٹ پہ، جی اس میں بھی اس گیلپ سروے نے تحریک انصاف کو ٹاپ پہ وہ لے آئے تھے کہ وہی کامیاب ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے پھر 7ویں نمبر پہ آئی۔ تو اس وقت تو چونکہ اعجاز شفیع گیلانی صاحب کے یہ پاس یہ نہیں ہے، اور ان کے بیٹے پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں، کیسا سیمپل لیتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا۔ کراچی کے کم از کم ان کے سروے کی روشنی میں اگر کہا جائے تو یہ سروے جو ہے یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ میں 2-3 باتیں اور عرض کروں یا نہیں بعد میں؟ جی 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 لیجیے۔ جی میں پھر یہ عرض کروں گا کہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے نیازی صاحب فرما رہے تھے کہ جی کشمیر کی بیٹی، تو وہاں جب ایک نیازی کینڈیڈیٹ نظر آیا تو عمران خان صاحب نے بھی نیازیوں کے حوالے سے بڑی تعریف کی اپنے ٹرائب کی۔ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی کشمیر کی بیٹی ہے، کشمیری ہے یا کشمیر کا بیٹا ہے تو وہ بات کرے۔ نیازی صاحب اگر نیازی ہونے پہ فخر کر سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں فخر کریں گے؟ کرنا چاہیے، اسے تو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی وہ ان کی حلف برداری کی تقریب میں گئے نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب تو کچھ بھی نہیں تھے، تو وہ اپنی پوری ٹیم مودی کے جہاز میں لے کے گئے اور ان سے تعارف پر، میں آپ کو ویڈیو بھیج دیتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد، آپ دیکھ لیجیے۔ وہاں انڈیا میں بیٹھ کے تو پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف وہ گرجے برسے، کیا کچھ نہیں کہا انہوں نے، تو وہ کیوں انہوں نے، وہ کون سی حب الوطنی تھی؟ پھر میں یہ عرض کروں گا اب کہ جو کارکردگی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، پاکستان یعنی ہم جو اپنا لوڈ شیڈنگ بجلی کی زیرو کر چکے، آتے کہا جی بجلی فالتو پیدا کر دی، اب ہم بجلی جو ہے جو فالتو بجلی تھی، اب تو ہم 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھگت رہے ہیں، اور گرمیوں کے گیس کی لوڈ شیڈنگ بھگت رہے ہیں۔ آٹا، چینی، گھی، دالیں، روپیہ، ان سب کی قیمتیں کہاں ہیں؟ اور یہ جو سکینڈل سامنے آئے ہیں، چینی میں 700 ارب کا سکینڈل ہے، گندم میں اسی طرح سے کوئی 500-600 ارب کا سکینڈل ہے، دوائیوں میں سکینڈل ہے کوئی 300 ارب سے زیادہ کا، ابھی رنگ روڈ کا سکینڈل آپ نے دیکھا، جس طرح بھی ہے، ابھی جو 200 ارب روپے کووڈ-19 کے لیے 1.3 بلین ڈالر کی غیر ملکی امداد ہے، اس پہ جب رپورٹ آڈیٹر جنرل نے دینے کی کوشش کی، عمران خان نے روک دیا، وہ سکینڈل ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ سکینڈل ہو رہے ہیں، یہ کارکردگی ہے، اور آزاد کشمیر کے ہمارے بھائی بہنیں پاکستان میں رہتے بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں، یہ ساری ہوائیں وہاں جاتی ہیں نا، سارے حقائق، اس کی بنیاد پر پھر وہ کیسے فیصلہ یہ۔ اور پھر میں عرض کروں گا یہ جو کشمیر کا بڑا جی کاز، میں آپ غور سے دیکھیں میں نے جو بات کی ہے، یہ پاکستان کے وزیر اعظم سلیکٹڈ کا یہ کہنا کہ میں پھر ریفرینڈم کراؤں گا کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے کشمیر، مطلب آزاد کشمیر، یا آزاد ہونا چاہتا ہے، یہ صوبہ بنانے کی طرف قدم ہے۔ سب انہیں پتہ ہے یہ بریفنگ کس نے دی ہے، کس نے نہیں دی۔ اگر انہیں بہت کچھ معلوم ہے تو میں یاد دلاؤں، جب انہوں نے اپنی کتاب شائع کی اس پہ جو نقشہ تھا اس میں پورا کشمیر انڈیا کا حصہ دکھایا، پھر بعد میں معافی مانگتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی انٹینشن تو بتا دی تھی کہ کیا ہے۔ صحیح۔ اس طرح کی غلطیاں وہ کرتے ہیں، اگر یہ غلطی ہے، اور اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں جو انہوں نے بات کی ریفرینڈم کی، یہ مسئلہ ہے۔ میں اگر دور بھی گیا ہوں تو آپ کو یاد دلاتا ہوں، جب ابھی ایوب خان کے دنوں میں، میں اپنا 15-20 سیکنڈ اور لوں گا، ایوب خان کے دنوں میں یہ کہا جا رہا تھا کہ مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے، اور پھر الٹیمیٹلی مشرقی پاکستان کو کاٹ دیا گیا۔ اللہ نہ کرے، لیکن میں یہ بالکل کہتا ہوں کہ اسی طرح سے آزاد کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنانے کی، گلگت بلتستان کو بھی ادھر صوبہ بنانے کی یہ سازش تیار ہو چکی ہے۔ عمران خان اس پر عمل کروائیں گے، خدا کرے کہ نہ۔
अच्छा, वज़ीर आज़म ने तो चलें रेफरेंडम की बात की फैसल साहब, लेकिन तीनों बड़ी पार्टीज़ ने जिस तरह से कैंपेन चलाई तो उस पर एक चीज़ बड़ी वाज़े थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि उन्होंने ये कोशिश की कि दूसरी पार्टी को गद्दार करार दिया जाए और ख़ुद को कश्मीर से वफादार करार दिया जाए। आलमी मीडिया की बड़ी नज़र होती है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के ऊपर, तो क्या ये ज़रूरी था कि आपने अगर वहाँ पर कैंपेन चलानी है तो आपने दूसरी पार्टी को गद्दार करार देना है तभी आपकी कैंपेन कामयाब होगी? हमने क्या मैसेज दिया इन कैंपेन से? देखिए, ये तो पिछले चंद सालों से पाकिस्तान में किसी भी कैंपेन या किसी भी जलसे रैली के अंदर हम जो खिताबात सुनते रहे हैं वो हम दूसरी सियासी जमात के कायदीन को, लीडरान को, उनके नुक्ते नज़र को सामने इज़्ज़त से नहीं लेकर आते। हम कोशिश होती है हमारे लीडरान की कि दूसरों को बुरे से बुरा लक़ब दिया जाए, उन्हें गद्दार करार दिया जाए, उन्हें मोदी का यार करार दिया जाए, उन्हें एजेंट करार दिया जाए, उन्हें बाहर की फंडिंग। हम इसी गिर्द घूम रहे होते हैं कि किसी तरीके से हमारे एक लीडर दूसरी पार्टी के कायद को, उसके लीडर को पाकिस्तान का वफादार ना बनने दिया जाए। हमारी पार्टी इस कारकर्दगी के ऊपर भी तो बात कर सकती है। अच्छा, कारकर्दगी का मसला तो हमारे यहाँ है ही नहीं, क्योंकि करप्शन आ जाती है उसके अंदर, और पाकिस्तान में हर दौर के अंदर जो पैसा लूटा गया या कर्ज लिए गए उसके अंबार हैं, उसके केसेस हैं, उसमें वो है। और जब भी उसकी बात होती है तो हम नैब को बुरा कह देते हैं, नैब को मुतनाज़ा बना देते हैं और बनाते रहते हैं, और वो हम शफाफियत की तरफ जाते ही नहीं है। एक गवर्नमेंट दूसरे को और दूसरी पहली को और पहली तीसरी को, अब तीन पार्टियां, पहले दो थी आपस में, अभी तीसरी पार्टी भी इसी के ऊपर लगे रहते हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि एहतराम जो है वो सियासत के अंदर, नुक्ता नज़र का जो एहतराम है वो ख़त्म हो चुका है। और ये जो दो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, मरियम साहिबा हैं, निस्बतन जूनियर सियासतदान हैं, जिस तरह से सियासी पार्टियां उनकी इतनी मजबूत और सीनियर हैं उस लिहाज से सीनियर नहीं, तो उनकी गुफ्तगू के अंदर गुस्सा, रंजिशें और बदला ज़रा ज़्यादा है। उसकी वजह उनके वालिदैन के ख़िलाफ़ जो केसेस चल रहे हैं, उनके पार्टी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो केसेस चल रहे हैं, गिरफ्तारियां हैं और ये तमाम चीज़ें हैं, तो उसका रिएक्शन बार बार आता है। और रिएक्शन बार बार हम देखते हैं किसी भी मामले में, किसी भी मौके के ऊपर, हमें बजाय अपनी परफॉर्मेंस बताने के वो रिएक्शन दे रहे होते हैं कि हमारे खिलाफ ये हो रहा है, हमारे खिलाफ ये हो रहा है। और इमरान खान साहब और उनके जो बाकी लीडरान हैं वो भी इसी सिनेरियो के अंदर रहते हैं, तो इसलिए हम वो परफॉर्मेंस की तरफ जा ही नहीं पाते। एक मैं सवाल यहाँ पे उठाना चाहता हूँ, बड़े सीनियर रहनुमा भी हैं, तमाम लोग हैं। अभी मुझे एक साहब अभी प्रोग्राम ट्रांसमिशन देख रहे थे, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन की ज़रूरत क्या है, यहाँ तो तय होना चाहिए जिसमें वफाक में जिसकी हुकूमत है उसको जितवा दें और बात ख़त्म करें। ये नफ़रतों की तकरीरें, नफ़रतों की बातें, ये इख्तलाफ राय, और ऐसा इख्तलाफ राय जिसके अंदर पाकिस्तानियत के सर्टिफिकेट के क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाएं, जैसे कि आपने भी बात की कि इस तरह की तकरीर हुई। क्यों ना ये पता लगाया जाए कि भाई, जो मैं बात पहले भी कर रहा था और साहिबान ने भी ये बात कही कि इस तरह के जो दो इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर, इनके जो रेवेन्यूज़ हैं, इनके जो फंड्स हैं, इनकी जो एक आज़ाद हैसियत जिसे कहते हैं, खुद मुख्तारी सिंध जो है वो अपना रेवेन्यू जमा करता है, वफाक को देता है, वफाक इसे NFC के थ्रू देता है, कुछ इनके अपने फंड्स होते हैं और सूबा चलता है। इसी तरह पंजाब के अंदर है, KP के अंदर है और बलूचिस्तान के अंदर है। इन दो सूबों, इन दो इलाकों के साथ, सूबा तो नहीं लेकिन दो इलाकों के साथ ये माजरा नहीं है वफाक जब तक पैसे ना दे। तो ये आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद गिलगित बल्तिस्तान में या आज़ाद जम्मू कश्मीर में, इसकी पायदारी एग्जिस्ट नहीं कर रही। जो बात हम कह रहे थे, लोग वही बातें कह रहे हैं कि ये ज़रूरत क्या है इस तरह के इलेक्शंस की, क्या इतना बड़ा तब्दीली आ जाएगी, क्या चेंज आ जाएगा, या दुनिया के अंदर कौन सा मैसेज इमरान खान साहब ने या मरियम साहिबा ने या बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दे दिया, या कश्मीरी कौन सा ऐसा बड़ा फैसला कर लेंगे। हम उनके फैसले को, वोट की तौहीन वहीन की बात नहीं कर रहे, लेकिन हमने स्केच ही ऐसा बनाया हुआ है कि बेचारे कोई भी वोट दे दें, उनके पास चॉइस कम है, वो वोट उसी को देंगे जिसकी वफाक में हुकूमत। तो ये सवाल बहुत बड़ा है। बिल्कुल, ये अहम मामला है जो आप बात कर रहे हैं कि इस पे होना चाहिए, लेकिन बहरहाल इंतखाबात का मामला तो है ना सर। तकारीर बहुत सख्त थी, जो मोदी के यार हैं, जो गद्दार हैं, जो पाकिस्तानी नहीं है, पता नहीं क्या कुछ था, और उस पर भी बहरहाल बहुत ज़्यादा सवाल होते रहे कि बहुत सारी चीज़ें वो नहीं की गई। मैं बहुत देर की ताज हैदर साहब से गुफ्तगू नहीं हूँ। ताज हैदर साहब, ये एक सारी इलेक्शन कैंपेन का मुहिम तो गुजर चुका है, जो तकारीर होनी थी, एक दूसरे पर इल्ज़ाम थे, वो चीज़ें थी। अच्छा, सदीक अल फारूक साहब,
آپ کی جماعت پر اور نون کی نائب صدر پر یہ بڑا الزام لگتا رہا ہے. آج بھی میں ٹویٹر دیکھ رہا تھا, اس پہ بھی یہ کہ پورے جلسوں میں ان کا رخ کشمیر کے اوپر رہا ہے. تو کشمیر کے مجرم کے طور پر جتنا انہوں نے عمران خان صاحب کو لتاڑا ہے, مودی کا نام ہی نہیں لینے چاہ رہے ہیں, بھارتی بربریت کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہ رہے, بھارتی فوج کے مظالم کا کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہی ہیں. تو کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ زیادہ تعلق ہے دوستی کا, ان کا نام نہیں ہے, جس کے ساتھ دشمنی ہے عمران خان, اسی کے خلاف بات کریں گے. کیوں الزام آپ پر لگ رہا ہے, آپ کی جماعت پر, آپ کی لیڈر پر؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کا جواب نواز شریف نے 6 دھماکے کر کے دیا, نمبر 1. نمبر 2, سی پیک کا مخالف امریکہ کے بعد سب سے زیادہ بھارت تھا, اور نواز شریف صاحب نے اسے لانچ کیا, اور بقول عمران خان کی حکومت کے پلاننگ کمیشن کے خسرو بختیار جو منسٹر پلاننگ تھے, انہوں نے خود پریس کانفرنس میں بتایا کہ نواز شریف دور میں $24 بلین کے منصوبے مکمل ہوئے. تو جب ہم انڈیا کے خلاف نواز شریف صاحب اور ان کی خواہشات کے خلاف عمل کریں تو عمل بہتر ہے یا صرف زبان؟ ہم پہ تو کلبھوشن کرتے تھے, اب راتوں رات کلبھوشن کے لیے صدارتی آرڈیننس کون لایا؟ عمران خان لے کے آئے نا. ایک یہاں اس بات کو اب آ جائیے آزاد کشمیر کے الیکشن میں. آزاد کشمیر کے انتخابات میں جو معاملہ ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر کی پالیسیاں اور حکومت پاکستان کی پالیسیاں یہ طے ہوں گی. حکومت پاکستان پہ اس وقت سربراہ ہیں عمران خان. انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کام کیا ہے, عملاً کر کیا رہے ہیں, باتیں کیا کر رہے ہیں, وہی زیر بحث آئے. مودی کے حوالے سے تو ہماری پارٹی بڑا ٹھیک موقف اس نے اختیار کیا ہوا ہے. ہم مودی کے خلاف عملاً کام کر رہے ہیں, کرنا چاہیں گے بھی آئندہ بھی. لیکن اب جب عمران خان کی حکومت ہے تو مودی کو جرأت عمران خان کی حکومت آنے کے بعد ہوئی کہ اس نے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کیا ہے. ہمارے دور میں تو الحمدللہ اسے یہ جرأت نہیں ہوئی. صحیح, ٹھیک ہے. صدیق الفاروق صاحب بہت شکریہ. اب کشمیر کا الیکشن ہے, موقف تمام سیاسی جماعتوں کا جلسوں سے لے کے میڈیا تک وہ سامنے آ رہا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ کل کشمیر کی عوام جو ہے وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ. تاج حیدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, آپ کا شکریہ. امجد خان نیازی صاحب آپ کا بھی شکریہ. فیصل عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, سینئر تجزیہ آپ کا بھی بہت. ٹرانسمیشن میں پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. اس وقت آفتاب جہانگیر صاحب, ایک جانب اس وقت الیکشن کی بڑی گہما گہمی چل رہی ہے, تمام سیاسی جماعتیں دعوے کر رہی ہیں جیت کے حوالے سے. کل وزیر اعظم عمران خان وہاں پر پہنچے ہیں. کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف سوچ رہی ہے, کیونکہ سرویز وغیرہ تو آپ کے حق میں آ رہے ہیں کہ گیلپ سروے بتا رہا ہے کہ جناب ہم جیت رہے ہیں, وزراء آپ کے دعوے کر رہے ہیں جیت رہے ہیں, وزیر اعظم وہاں پر وعدے اور دعوے کر رہے ہیں کہ ہم الیکشن جیت گئے تو اس کے بعد کشمیر جو ہے وہ ایک نیا کشمیر ہوگا. تو یہ صورتحال کیا ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مدثر کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا, اور اس اہم موقع کے اوپر کہ کل آزاد کشمیر کا الیکشن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں مدثر, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت الیکشن وہاں پر آزاد کشمیر کا بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ ہماری بیرونی حالات ہیں, اس وقت بارڈرز کی سچویشن ہے, چاہے وہ افغانستان لے لیں یا انڈیا کی حالات دیکھ لیں. تو اس میں اس تناظر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر کا الیکشن ایک بہت اہم الیکشن ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس الیکشن کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں, کیونکہ اب تو الیکشن کمپین ختم ہو چکی ہے, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ الیکشن کے اندر ہم ایک دوسرے کو تنقید کرنے کے بجائے ہم کوئی ایسا پروگرام دیتے وہاں کی عوام کو کہ جی ہمارا یہ پروگرام ہے. نون لیگ یہ بتاتی کہ ہم نے پچھلے 5 سال میں ہماری یہ کارکردگی ہے, اس کی بنیاد پر وہ عوام کے پاس جاتی. پیپلز پارٹی بتاتی کہ جی ہمارا یہ ارادہ ہے کیونکہ پچھلے 5 سال سے پہلے ہماری حکومت تھی تو ہم نے یہ سب کچھ کیا تو ہم اس کو اور کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. اب پی ٹی آئی کی باری ہے, تو پی ٹی آئی کا جو سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت, جو کہ اب گیلپ سروے تو آپ کو نے بتا ہی دیا کہ کیا صورتحال ہے وہاں پر, کہ کون سی پارٹی جیت رہی ہے, کون سا لیڈر مقبول ہے. اس میں جائے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں
کہ پی ٹی آئی کے لیے نہ نون لیگ کوئی وہ تھی پرابلم اور نہ ہی پیپلز پارٹی. پی ٹی آئی کو اس وقت جو پرابلم ہے, جو میں نے تھوڑا بہت کلپس دیکھے, لوگوں کی رائے سنی جو مختلف چینلز کے اوپر جب اینکر حضرات وہاں گئے, تو وہ ہے مہنگائی. اگر مہنگائی کے اوپر قابو پانے کا کوئی پروگرام اور کوئی ایسا انہوں نے وہاں پیغام دیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی پی ٹی آئی کو ہرا نہیں سکتا. لیکن یہ کہ اس سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی ایک پاپولر جماعت ہے, پی ٹی آئی کی حکومت ہے پاکستان کے اندر, اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کی حکومت پاکستان میں, اسلام آباد میں جس کی حکومت ہوتی ہے, اسی کی حکومت جو ہے وہ آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان میں ہوتی ہے. تو لیکن یہ جیسے کہ خان صاحب نے پروگرام وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے جا کے کچھ پروگرام بھی دیے, انہیں کچھ بتایا بھی کہ ہم یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ بہت بڑا ریلیف بھی ہوگا. جیسے احساس پروگرام ہے, ہیلتھ کارڈ ہے, اور یہ ساری چیزیں ہیں, تو اس کو بھی مد نظر رکھیں گے لوگ وہاں کے. لیکن بہرحال الیکشن ہے, کل دعا کرتے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ الیکشن ہو جائیں. پھر جس کا جو رزلٹ آئے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں آئے یا نون لیگ کے مخالفت میں آئے یا پیپلز پارٹی کے, اسے کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے اور اس روایت کو ختم کرنا چاہیے کہ جیتنے والا کیا ہے. لیکن سر وہاں تو پاکستان ایماندارانہ الیکشن تو ہارنے دھاندلی ہوئی اور ان کے خلاف رزلٹ آیا تو وہ تو شارع دستور اسلام آباد پہ آ کے دھرنا دیں گے. قادر خان مندوخیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماوش قادر خان مندوخیل صاحب, جس طرح سے ابھی بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی, بالکل وہی اسی ٹائپ کی ایک بات کرنا چاہوں گی کہ وہاں پر جو کیمپین چلی اس میں ہم لوگوں نے واضح طور پر یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا سارا جو فوکس تھا وہ اس چیز کے اوپر رہا کہ دوسری جو پارٹیز ہیں ان کو غدار قرار دیا جائے. تو کارکردگی کے اوپر بھی تو بات کی جا سکتی تھی نا, یہ بھی تو بتایا جا سکتا تھا نا کہ مسلم لیگ نون کی کیا کارکردگی رہی اور آپ کی جماعت جب آئے گی تو وہ کیا کیا کر سکتی ہے. لیکن زیادہ جو فوکس تھا وہ غدار قرار دینے کے اوپر ہی کیوں رہا؟ دیکھیں سوال یہ ہے کہ بات آپ کی صحیح ہے. اگر کارکردگی کے حساب سے دیکھ لیں, پاکستان کی پی ٹی آئی کی 2.5 سال کی 3 سال کی حکومت آپ کے سامنے ہے, اور خود میرے بھائی پی ٹی آئی کے ہمارے ایم این اے صاحب جو ہے نا وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مہنگائی کے بارے میں کوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہنگائی کے بارے میں تو ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کو شکست ہو رہی ہے اور ہوگی, اور پاکستان میں بھی آپ کے سامنے 2.5 سال کر گئی. اب وہ سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایسا کیا کام کر رہی ہے وہاں پہ جس سے وہ جیتنے کی امید ہے. تو پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا جو ایشو ہے, سب سے بڑا جو کشمیر عوام کے لیے پیغام ہے, وہ یہ ہے کہ 3 نسلوں سے پیپلز پارٹی کا رشتہ ہے کشمیر کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم گھاس کھائیں گے, ایٹم بم بنائیں گے, میں خواب میں بھی کشمیر کے بارے میں غلطی نہیں کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ جو کالجز ہے, جو یونیورسٹی ہے, جو روڈوں کا جال ہے, وہ سارا کشمیر کے عوام کو پتہ ہے. آفتاب جہانگیر صاحب بھی وہاں جائے, آپ کا بھی چینل یقیناً وہاں پہ ہوگا, وہ بھی دیکھ لے کہ وہاں جو انفراسٹرکچر ہے, جو روڈوں کا جال ہے, کہ میں خود کشمیر میں جگہ جگہ گھوما ہوں, یعنی جو 2-3 گھر ہے اس کے لیے بھی پکی روڈ وہاں پہ جا چکی ہے. یہ کشمیر کے لوگ گواہ ہے. اچھا, پھر اس مدعے کو بھی چھوڑیے کیونکہ وہاں کے لوگوں کو میرے حساب سے اور پارٹی پیپلز پارٹی کے حساب سے ان کو سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ آزادی ہے. اب آزادی کے حوالے سے میں باقی باتیں بعد میں آؤں گا. ابھی کل ہی عمران خان صاحب کی تقریر کا حوالے دوں گا آپ کو. عمران خان صاحب نے کل تقریر میں کہا کہ یہ بالکل غلط ہے کہ میں کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنانا چاہتا ہوں. چلو بڑی اچھی بات ہے, آپ نہیں بنائے, آپ کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے, لوگوں کا ایک تاثر ہے کہ آپ صوبہ بنانا جا رہے ہیں تو آپ صوبہ نہیں بنائیں گے, اچھی بات ہے. مگر تقریر میں کیا کہا وہ ذرا غور والی باتیں ہیں, کیونکہ میں وکیل ہوں, ہم تو بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں ساری چیزیں, اور یقیناً کشمیر کے لوگ جو پچھلے 73-74 سال سے جو شہادتیں انہوں نے کیے, جو تکلیفیں برداشت کیے, جو آزادی کے لیے تحریکیں چلائی ہے, خواتین نے, مردوں نے, نوجوانوں نے, وہاں عمران خان صاحب نے فرمایا تقریر میں کہ میں یوں کروں گا کہ اپنا کشمیر کے سامنے ہم رکھیں گے ایک ریفرینڈم کہ آپ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ. تو اور اسی اگلے لمحے میں یہ کہا کہ اس کے بعد جب کشمیر کے عوام یہ فیصلہ کرے کہ آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں یا انڈیا کے ساتھ, اگر پاکستان کا انتخاب کرتا ہے اس کے بعد ایک اور ریفرینڈم کریں گے.
وہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ یہ بتا دو کہ آپ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہے یا اپنا الگ ملک رہنا چاہ رہے. تو خدا کو محبت کرو، یہ بات بھی آپ کو کوئی بتانے والی ہے. جب آپ نے پہلا ریفرینڈم کر دیا ہے تو ختم ہو گئی بات. دوسرا ریفرینڈم کیسے ریفرینڈم؟ تو بھائی پہلا ریفرینڈم رکھے، تو پہلا ریفرینڈم رکھے کہ وہ رائے شماری کا، پیپلز پارٹی کا نہ رائے شماری ان کے سب سے آپ رائے شماری کرا لے. اب رائے شماری تو ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، دو تین مرتبہ تو نہیں ہوتی ہے. پہلے آپ نے پاکستان کے ساتھ ضم کر دیا، اس کے بعد آپ یہ کشمیریوں کے لیے فیصلہ آسان ہوگا؟ یہ ریفرینڈم کا وزیر اعظم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ بھی ایک بڑا اہم ایشو ہے کہ وزیر اعظم دونوں جانب کشمیر کی حیثیت میں کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریفرینڈم ہو سکتا ہے، اور اگر یہ ہو سکتا ہے تو اس کے کیا نتیجے ہوں. اس پہ بات مزید بھی کرتے ہیں. رانا احسان صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں گے. رانا احسان صاحب، پاکستان مسلم نون کی کیمپین کا جو رخ تھا سارے کا سارا، وہ کشمیر میں کشمیر فروشی کے حوالے سے بات ہوتی رہی. وہ عمران خان صاحب کو مورد الزام ٹھہراتے رہے. سارے کا سارا رخ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کشمیر کا سودا کر گئے. سارا رخ تھا آپ کا عمران خان صاحب کے حوالے سے. مریم نواز صاحبہ کہتی تھی میں تمہارا نام نہیں لینا چاہتی ہوں، کشمیر کے الیکشن میں عمران خان سے آگے کچھ بات نہیں کر رہے ہیں. یہ آپ پر الزام ہوا مریم نواز صاحبہ پر کہ نریندر مودی کی بات کرنے کو ان کا دل نہیں کرتا، عمران خان صاحب کا ذکر ان کی زبان سے ہٹتا نہیں ہے. تو یہ کس قسم کی پالیسی ہے کہ جنہوں نے دکھ دیا ہے کشمیریوں کو اس کا نام نہیں لیتے، جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کا نام نہیں لیتے، اور جو وزیر اعظم پاکستان ہے اس کا ذکر آپ کی نائب صدر کی زبان پر ہے؟ نہیں، ایک ہولسم کمپین کی جس کے اندر ہم نے اپنے پرانی کارکردگی کی بھی بات کی، جس کے اندر ڈیولپمنٹ تھا، بجلی کی مسائل کا حل تھا، گیس کی لوڈ شیڈنگ کا حل تھا، اور سی پیک جیسے پروجیکٹ کو لانا تھا. پھر اس کے بعد obviously ہم نے حکومت کو تنقید کرنا تھا، لیکن اس کیمپین کا جو سب سے میجر حصہ رہا تاریخی طور پہ وہ مقبوضہ کشمیر اور کشمیر کی آزادی رہا. وہ بدقسمتی سے اس دفعہ جب ایک لیول آف ڈیبیٹ کو اتنا نیچے اتار دیا گیا، جس طرح کل گنگا پور صاحب نے جو تقریر کی اس کے اندر کس طرح کی واہیات انہوں نے باتیں کی، اور ایک پرسنل لیول پہ یہاں میاں نواز شریف کے نواسے کو ڈیبیٹ کا حصہ بنا دیا گیا. تو جب یہ معیار آپ رکھتے ہیں تو یہ بدقسمتی ہے کہ جو اصل جو مدعا تھا کہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو اٹراسٹیز ہوئی ہیں اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کلچر بن چکا ہے کہ وہ پرسنلائزڈ اٹیکس کرتے ہیں، اور موریلٹی سے نیچے جس طرح گنگا پور صاحب کو فرنٹ پہ لانچ کیا گیا، الیکشن کمیشن کی جو ضابطہ اخلاق تھا اس کی دھجیاں اڑائی گئیں. یہاں اربوں روپے کے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ اناؤنس کیے گئے. اسی طرح جو ہے وہ یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی مشینری کو استعمال کیا گیا. یہ ڈیبیٹ بہتر ہو سکتی تھی، لیکن جب بھی آپ ان سے مکالمہ کرتے ہیں پی ٹی آئی سے تو بجائے اپنی کا جواب دیں، یہ پرسنلائز جو ہے وہ اس کا جواب دے دیتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو یہ جو عوامی رد عمل جو آیا ہے، جو جلسوں کے اندر نظر آ رہا ہے، اس سے بڑا واضح ہے کہ پی ایم ایل این کی بڑی ایک پرجوش اور بڑی ولولے والی جو ہے وہ کیمپین رہی ہے، اور عوام نے ہم سمجھتے ہیں کہ اپنا فیصلہ جلسوں کے اندر ضرور دکھایا ہے ان کمپیریزن ٹو عمران خان کے جلسے، جن کے اندر سیٹیں جو ہے وہ خالی نظر آتی رہی اور وہ ساری میڈیا نے دکھایا. چلیں جان لیتے ہیں کہ عوام کی رائے آج کیا ہے اور عوام کل کس کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں. لغاری صاحب سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن ہماری ساتھی اینکر سہرش زہیب اس وقت موجود ہیں آزاد کشمیر میں ہی. سہرش سے مزید بات کرتے ہیں. سہرش بتائیے گا کیا رجحان آپ دیکھ رہی ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، کیسی گہما گہمی ہے؟ وادی آزاد کشمیر میں موجود ہوں اور اس وقت یہ وادی سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، کیونکہ کل یہاں پر انتخابی میلہ سجنے جا رہا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 48 گھنٹے پہلے ہی جو کیمپین ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کے بعد تمام کارنر میٹنگز، جلسے، اس کے ساتھ ساتھ ریلیاں، یہ سب کچھ بند ہو جاتا ہے. آپ جیسے کہ کل انتخابی یہاں پر میلہ سجنے جا رہا ہے، تو اس وقت جتنے بھی امیدوار ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کے ووٹرز جو ہیں وہ صحیح ٹائم پر پولنگ بوتھس پہ، پولنگ سٹیشنز پر پہنچ جائیں، اور اسی مقصد کے لیے یہاں پر جتنے بھی امیدوار ہیں وہ گاڑیوں کا ارینج کر رہے ہیں، ہائیسٹ گاڑیاں، چھوٹی گاڑیاں، بڑی گاڑیاں جو کہ پارک کر دی گئی ہیں تاکہ ان کے ووٹرز کو صحیح ٹائم پر پولنگ سٹیشنز پر پہنچا دیا جائے.
اور اسی مقصد کے لیے ایک اور کاوش جو کہ کی جا رہی ہے، خاص طور پر یہاں پر پرچیاں تقسیم کی جا رہی ہیں تمام امیدواروں کی جانب سے، تاکہ ان کے ووٹرز کو یہ پتہ چل سکے کہ انہوں نے کس طریقے سے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور کس انتخابی نشان پر مہر لگانی ہے۔ اور ساتھ میں جو یہاں پر قبیلوں کے سردار ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی جا رہی ہیں تاکہ ان کی حمایت بھی حاصل رہے اور سپورٹ پوری رہے، ووٹرز کو متحرک کیا جائے۔ اور اسی سلسلے میں یہاں پر یہ آج جو انتخابی سرگرمی ویسے تو رک گئی تھی 48 گھنٹے بعد، لیکن یہ عمل کل تک میرا خیال ہے کہ جاری رہے گا، اور کل یہاں پر تقریباً 32 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے اور فیصلہ کریں گے کس کے حق میں وہ کس کے سر پر تاج سجائیں گے۔ اور یہ ویسے روایت رہی ہے کہ جو مرکز میں حکومت میں ہوتا ہے اسی کی حکومت آزاد کشمیر میں بنتی ہے، تو ووٹرز بھی کافی پرجوش ہیں، امیدوار بھی کافی سرگرم نظر آ رہے ہیں، تو دیکھنا یہ کہ کل کیا ہو، اور میں آپ کو لمحہ بلمحہ یہاں کی صورتحال سے آگاہ کروں۔ متعلق سہرش بہت شکریہ۔ بڑے مقابلے ہونے جا رہے ہیں اور ان بڑے مقابلوں میں دیکھا جائے گا اب کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ 45 حلقے ہیں، 724 امیدوار ہیں، 3 وہ پارٹیاں جو پاکستان میں بھی ہیں، چوتھی بڑی پارٹی مسلم کانفرنس ہے، اور کچھ سابق وزراء اعظم کے مقابلے بھی ہونے جا رہے ہیں، پارٹی سربراہان کے مقابلے ہونے جا رہے ہیں، اور اس بار نئی جو انٹریز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں بڑے بھرپور طریقے سے وہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ تینوں جماعتیں کامیابی کا دعویٰ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نتائج کس جانب ہوں گے۔ پاکستان مسلم نون، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم کانفرنس، پاکستان تحریک انصاف۔ نذیر لغاری صاحب، الیکشن میں تمام سیاسی جماعتیں دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ جیت گئی ہیں، تمام سیاسی جماعتیں دعویٰ کرتی ہیں وہ جیت رہی ہیں۔ آپ الیکشن پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اس وقت کشمیر میں، ہم پچھلے تقریباً 10-15 دن سے پروگرامز میں بات کر رہے ہیں، یہ بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ بڑے مقابلے، یعنی کہ کچھ سابق وزراء اعظم کے مقابلے، موجودہ وزیر اعظم صاحب کا بھی مقابلہ آسان نہیں ہے، بڑا کڑا مقابلہ ہونے والا ہے اور اس میں کچھ بھی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہے۔ ایک تو یہ دعویٰ کیا جاتا رہا تھا کہ جناب پی ایم ایل این کے پاس اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس پورے امیدوار ہی نہیں ہیں۔ جی تو یہ میرے پاس لسٹ موجود ہے، ایک سیٹ پر دونوں جماعتیں کنٹیسٹ کر رہی ہیں، انہوں نے پورے آزاد کشمیر میں کوئی سیٹ نہیں چھوڑی ہے، ایک سیٹ بھی ایسی نہیں ہے جس پر ان کا امیدوار نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ جو جموں اور ویلی کے جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں، لاہور میں، گجرانوالہ میں، کراچی میں، بلوچستان اور دوسرے جگہوں پر جو سیٹیں ہیں، ان میں ایک سیٹ پی ایم ایل این نے چھوڑی اور ایک سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے چھوڑی۔ تو یہ پروپیگنڈا میرے خیال میں آزاد کشمیر کی حد تک تو ٹوٹل فلاپ تھا کہ جی ان کے پاس تو امیدوار ہی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر الیکشن سے پہلے کچھ فیصلے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس الیکشن میں بھی یہ فیصلہ آیا ہے سامنے کہ علی امین گنڈاپور، مراد سعید اور گیلپ سروے جو ہیں یہ الیکشن جیت رہے ہیں۔ اچھا، تو گیلپ سروے جو ہے یہ ایک ایسی مصیبت ہے پاکستان کے سر پر جو فیصلے سناتا ہے، اور اس کے فیصلے بڑی حد تک خواہشوں، افواہوں اور اندیکھے نیریٹو کے پر مبنی ہوتی ہیں۔ میں کچھ زیادہ اس پر بات نہیں کرتا، لیکن 50 سال پہلے، پورے 50 سال پہلے کے حالات میرے سامنے ہیں، چونکہ میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ میں جو کچھ دیکھ رہا تھا بالکل ویسا نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن حالات اسی سمت کو جا رہے ہیں۔ اور 50 سال پہلے 1971 میں سکوت ڈھاکہ ہوا تھا۔ کل وزیر اعظم کی بات سن کر میں لرز کر رہ گیا ہوں کہ ریفرنڈم کرانے جا رہے ہیں، فیصلہ پوچھا جائے گا کیا چاہتے ہو، ادھر رہنا چاہتے ہو، ادھر رہنا چاہتے ہو، اور جب ادھر رہنے کی بات کریں گے تو پھر ہم ریفرنڈم کرائیں گے کہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو، آزاد رہنا چاہتے ہو۔ تو ریفرنڈم کون کروائے گا؟ یونائٹڈ نیشن، سیکورٹی کونسل، یا گیلپ سروے والے کے الیکشن کروائیں گے؟ یا ریفرنڈم جو ہے کون کرائے گا؟ گیلپ سروے ریفرنڈم کرائے گا اور وہ من مانے نتائج دے گا؟ یہ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آیا۔ لغاری صاحب، تو پھر کیا اس میں اب کشمیری عوام
अपना फैसला नहीं कर पाए कि वो कहाँ रहना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि कश्मीरी अवाम का बुनियादी हक है कि वो अपने बारे में फैसला करें। कश्मीरी लीडरशिप ये नहीं है कि हमारे पास जो मौजूद है, हमने तो उनको आराम से अलग कर दिया है सियासी अमल से। बाकी एक वो रह गए हैं सरदार अतीक अहमद जो इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन चौथी पोजीशन पर उनकी बताई जा रही है। अब बाकी पाकिस्तान की पार्टियां लड़ रही हैं। ये सूरत हाल वहाँ भी रही है। वहाँ पर अगर जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस लड़ती रही है शेख अब्दुल्ला की, गुलाम नबी आज़ाद इलेक्शन लड़ते रहे जी, और मुफ्ती सईद इलेक्शन लड़ते रहे हैं, तो वो कश्मीर की वैली की लीडरशिप लड़ रही थी। इस वक्त हमने अपनी लीडरशिप उतार दी है, कैंपेन कर रहे हैं वज़ीर आज़म भी, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ भी, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी। इसलिए कि कश्मीर, और तो हम तो ये समझते हैं कश्मीर और पाकिस्तान इकट्ठे हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान, उन्होंने तो 370 को रिवोक कर दिया है ना। आपकी जो पोजीशन थी वो ख़त्म हो गया। आपका क्या आप कहते हैं, इंडिया में तो पोजीशन ज़्यादा कम थी, हमारे यहाँ ज़्यादा थी। हमारे यहाँ सदर होता है आज़ाद कश्मीर का, वज़ीर आज़म होता है आज़ाद कश्मीर का, हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है आज़ाद कश्मीर का। आज़ाद कश्मीर का अपना आइन है, आपका 73 का आइन नहीं है, उनका अपना आइन है। इसके अलावा वहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट भी एग्जिस्ट करती है और उनकी सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है और आप उस फैसले को नहीं मानते हैं। उनका इलेक्शन कमीशन एक फैसला करता है, आप उस फैसले को नहीं मानते हैं। तो किस लिए ये इदारे वहाँ पर रखे हुए हैं, किस लिए यहाँ पर इतने बड़े आपने सेटअप बनाया हुआ है कश्मीर में? तो कश्मीर का अपना एक सेटअप मौजूद रहे। कश्मीर की इस हैसियत को इसलिए रखा गया था कि हम बाकी कश्मीर के बारे में अपना दावा जो है उसको मजबूत कर सकें। हम तो अपना दावा खुद खो रहे हैं। हमारा दावा कहाँ रहा है? अगर हमने अपने यहाँ ये फैसला करना है कि उसको सूबा बनाना है, मरियम की इस बात में बड़ा वजन है, लेकिन सर बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा, ये उनकी बात में वजन है। लेकिन लगारी साहब, लेकिन ये फैसला भी तो करना कश्मीरियों का, दोनों तरफ के कश्मीरियों फैसले इस्लामाबाद से बैठकर, लाहौर से बैठकर या कराची से बैठकर वो तो नहीं हो सकते हैं कश्मीरियों के लिए। कश्मीरी अपने वोट के जरिए, कश्मीरी अपने रेफरेंडम के जरिए, अपनी राय के जरिए वो करें, उसके तरीक़ेकार पर जरूर बात हो सकती है कि ये वज़ीर आज़म गलत कह रहे हैं या वज़ीर आज़म ठीक कह रहे हैं। वो रेफरेंडम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक रेफरेंडम जो 1948 में फैसला उसके मुताबिक होना है या किसी और तरीकेकार के मुताबिक? मुदस्सिर, अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल की मंजूरी और मर्जी के बगैर रेफरेंडम की बात करना खतरनाक है। बिल्कुल सही है। जब तक अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं कहा है आप रेफरेंडम कराएं और उसके लिए इंतजामात अक़वाम मुत्तहिदा करेगा, जनाब इमरान खान साहब नहीं करेंगे। लेकिन मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि 71 के बाद मुझे सर एक फरीक भी तो है ना, पाकिस्तान इंडिया, पहले 2 फरीक और तीसरा एक आजाद। असल फरीक कश्मीरी अवाम है, उन्होंने फैसला करना है। यही तो बात। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कश्मीर की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप आई थी कराची शहर में। मैं जी आफ्ताब जहांगीर साहब, जी आफ्ताब जहांगीर साहब। अच्छा मुदस्सिर साहब, मैंने अपनी पूरी बात सुनी लागारी साहब की, और ये मैं इनको उस्ताद मोहतरम समझता हूँ बहुत, लेकिन बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि इनकी गुफ्तगू सुनकर, इनकी उस्ताद मोहतरम माजरत चाहता हूँ अगर कोई बात मेरी बुरी लगे आपको, लेकिन ये कि मुझे बड़े अफसोस हुआ। देखें, बात ये है कि लागारी साहब ये ऐसा कह रहे हैं कि जैसे ये सब कुछ इन 2 सालों के अंदर हो रहा है। ये मैं बचपन से, मैं भी जैसे इन्होंने भी 50 साल की बात की तो मैं भी 50 साल की बात करता हूँ। मैं भी सुनता चला आ रहा था कि ये हक दिया जाएगा कश्मीरियों को कि जो फैसला करेंगे कि हमने आज़ाद रहना है, हमने इंडिया के साथ जाना है, हमने पाकिस्तान के साथ जाना है, लेकिन उसको अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में रेफरेंडम कराया जाए और उन्हें फैसले का हक दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा जो कि होना चाहिए, क्योंकि वो कुर्बानियां दे रहे हैं। वो जहां अगर हमारे हाथ में है तो फिर हमारे पास तो ये इख्तियार है ना, अल्लाह ने हमें ताकतवर बनाया है, हमें एटॉमिक पावर बनाया है, हम 26-25 करोड़ की आबादी हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी हैं फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? वहां से तो हमें चूड़ियां भी आती रहीं, वहां से तो हमें दुपट्टे भी आते रहे, तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये एटम बम हमने किस लिए सजाया हुआ है? लेकिन हम चूंकि मौजिज़ दुनिया के अंदर रहना चाहते हैं, हम पुरअमन दुनिया में रहना चाहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जी जिनका हक है उन्हें फैसला करने का हक दिया जाए। रह गया सवाल आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का कि जी कट मरेगा, सूबा नहीं बनेगा। लगारी साहब,
بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام ہی فیصلہ کرے گی، نہ پاکستان کی کوئی حکومت فیصلہ کر سکتی ہے نہ کچھ، لیکن جب بھی کوئی فیصلہ ہوگا، چاہے وہ صوبے کے بارے میں فیصلہ ہو یا وہ کسی چیز کے بارے میں بھی فیصلہ ہوگا تو وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوگا، پارلیمنٹ کے اندر موجود جماعتیں اس میں حصے دار بنیں گی، پارلیمنٹ اس کو اپروو کرے گا تو وہ کام ہوگا، پارلیمنٹ نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا۔ جب ایک بجٹ نہیں پاس ہو سکتا پارلیمنٹ کی مرضی کے بغیر تو پھر یہ سارے صوبے کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ بات یہ کہ دیکھیں ہم نے خود جو ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی الیکشن، ہماری تو پچھلے سال جو حکومت تھی آزاد کشمیر میں اس کے اندر تو 2 سیٹیں تھیں، حکومت کس کی تھی؟ حکومت تو نون لیگ کی تھی، وہ کہتی ہے اچھا، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی اس سے 5 سال پہلے، اس سے زیادہ اکثریت تو مسلم کانفرنس کی رہی ہے وہاں پر۔ ہم نے وہاں پر جا کے یہاں کی مقامی جو پارٹیاں تھیں، جو پاکستان کی پارٹیاں تھیں، انہیں وہاں پہ انڈکٹ کیا اور اس طرح کا ماحول بنا دیا کہ جی ہمارے یہاں کی لیڈرشپ وہاں کی لیڈرشپ بن گئی، جبکہ وہاں کی اپنی مقامی لیڈرشپ ہونی چاہیے تھی کیونکہ وہ آزاد کشمیر ہے، لیکن ہم نے اس کو ابھی سے ہی ایک پاکستان کا صوبہ بنا دیا ہے۔ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ ماضی کی حکومتوں نے کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے وزیر اعظم جو ہے جو نواز شریف کو کہتا ہے وہ میرا لیڈر ہے، تو آپ آزاد کشمیر کے لیڈر ہو، وہ آپ کو کہنا چاہیے میری آزاد حیثیت ہے جب تک کہ میرا فیصلہ نہیں ہو جاتا، میرا اپنا آئین ہے، میرا اپنا بجٹ ہے، میرا اپنا سارا کچھ ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو سلینڈر کر دیا۔ پیپلز پارٹی والا کہتا ہے کہ جی میرا لیڈر جو ہے وہ زرداری ہے، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی میرا لیڈر عمران خان ہے۔ تو جب ہم نے ان کے وہاں کے مقامی لوگوں نے اس بات کو مان لیا ہے کہ یہ پاکستان کی لیڈرشپ ہی ہماری لیڈرشپ ہے، تو پھر اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ صوبے کی بات کرتے ہیں یا کسی چیز کی بات کرتے ہیں، جبکہ میں مخالفت کر رہا ہوں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جیسے لاغاری صاحب نے کہا کہ بہت وزن ہے، حالانکہ الیکشن کمپین کے اندر تو بڑی ساری باتیں ہوتی ہیں، بڑے ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے وزن نہیں ہوتا۔ الیکشن کمپین کا ایک الگ ماحول ہوتا ہے۔ جیسے ابھی میرے دوست نون لیگ کے ساتھی نے کہا کہ جی وہاں پر جا کے جب میں بھی الیکشن میں اترتا ہوں تو میں بھی لوگوں کے پاس جاتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں میں تمہارے گٹر صحیح کروں گا، میں تمہاری روڈیں صحیح کروں گا، تمہارے لیے یونیورسٹی لاؤں گا، تمہارے لیے کالج لاؤں گا، لیکن جب میں جیت جاتا ہوں تو 18ویں ترمیم میرے آگے آ جاتی ہے۔ پھر مجھ سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ آفتاب صاحب وہ کالج کدھر گیا، وہ روڈیں کدھر گئیں، وہ اسکول کدھر گئے، میں کہتا ہوں 18ویں ترمیم، تو میں پھر 18ویں ترمیم کا رونے لگتا ہوں۔ تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جناب یہ الیکشن کمپین کے جو نعرے ہوتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ نعرے ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آزاد کشمیر کی عوام کہتی کہ یہ 5 سال کی حکومت تھی راجہ فاروق کی ہے، اس کی ہم کارکردگی سے مطمئن ہیں، ہم چاہتے ہیں ایک اور موقع دیا جائے۔ میں نے ابتدائیہ میں آپ کو کہا تھا مدثر کہ ہمیں ان سب چیزوں سے پریشانی نہیں ہے، ہمیں جو پریشانی ہے وہ جو میں نے سنا ہے لوگوں نے یہ وہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ مہنگائی ہمارے آڑے آئے گی۔ اگر مہنگائی تو کنٹرول کرنا وفاق سے ہے کہ وہاں کیسے کنٹرول ہو پائے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ الیکشن، لیکن آپ اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پھر بھی فیئر الیکشن کروانا چاہیے اور آزاد کشمیر کے عوام کو حق دینا چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے۔ بالکل آزاد کشمیر کی عوام ہی فیصلہ کریں کہ وہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں چھوٹی سی یہ بات میں نہ کہ جیتنے والا کہے میں تو بہت اچھی طرح سے جیتا ہوں، ہارنے والا کہے کہ مجھے جو ہے وہ اداروں نے ہرا دیا۔ یہ کل رات میں یہ کچھ ہوگا، پھر یہ ہوگا تو پھر اس کے لیے دیکھیں پھر مدثر اس کے لیے ہمیں اتنی بڑی بڑی محفلیں سجانے کی، اتنے بڑے پروگرام کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت کی بھی کمی ہو رہی، میں چاہوں گا مندوخیل صاحب سے، رانا صاحب سے بات ماننا ہی نہیں ہے، بالکل ایسے ہوگا۔ گیلپ سروے کا میں چھوٹا سا ایک دے دیں، گیلپ سروے نے یہ پاکستان تحریک انصاف کو یہاں وہ فیورٹ پارٹی قرار دیا ہے، لیکن گیلپ سروے کہ جہاں کریڈیبلٹی ہے وہیں پر بہت ساری باتیں بھی ہیں، کیونکہ قادر خان مندوخیل صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے حلقے میں گیلپ سروے نے جتوایا تھا پاکستان تحریک انصاف کو، جیت گئے قادر خان مندوخیل صاحب۔ بہرحال یہ گیلپ سروے کے ایک ادرائے تفنن نہیں، گیلپ سروے نے اس وقت بھی مسلم لیگ نون کو جتایا تھا، جی مسلم لیگ نون کے حلقے کے اندر، لیکن یہ ہے کہ جیت قادر خان مندوخیل صاحب گئے، آج وہ ممبر نیشنل اسمبلی۔ مندوخیل صاحب بہرحال یہ ایک سیریس معاملہ ہے کہ یہاں صوبہ اتنی جلدی نہ تو بن سکتا ہے، نہ اس طرح سے چیزیں، یہاں سر کراچی صوبہ نہیں بن پایا، یہاں جنوبی پنجاب صوبہ نہیں بن پایا، جس پہ نعرے ہوتے رہے اور دہائیوں کی سیاست ہوتی رہی۔ کشمیر کو صوبہ بنانا جو معاملہ ہی متنازع ہے اور اقوام متحدہ میں، وہاں تو بڑا مشکل ہوگا۔ لیکن سر ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ ہے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کی تو حالت جب حکومت میں تھے آزاد کشمیر میں، اس کے بعد بڑی پتلی رہی 2016 کے الیکشن میں، اب 2021 کے الیکشن میں کیا آپ پرفارم کر پائیں گے جب آپ بالکل ہی مختصر ہو گئے ہیں آزاد کشمیر میں؟ پھر اگر آپ کی جیت نہیں ہوتی ہے، آپ کی مرضی کے نتائج نہیں ہوتے، تو کیا آپ ہی مسلم نون کی طرح کو تیاری کر رہے ہیں کہ باقاعدہ دھرنا دیا جائے گا شارع دستور پر؟
مدثر، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ کشمیر کا الیکشن جو ہے نا ہمیں پاکستان کے الیکشن جیسے نہیں لڑنا چاہیے. یا ہم بہت کچھ کہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اور جو کہ ٹھیک ہے کہ جمہوری حق ہے، ہر آدمی کو فریڈم آف سپیچ ہے، مگر کشمیر کے الیکشن میں ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے جو کہ نہیں لیا گیا. اب میں آپ کو ایک دو مثالیں سنا دوں کہ ایک طرف آفتاب جہانگیر صاحب کی پارٹی یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرانک مشین کے ذریعے تاکہ جعلی ووٹ نہ ہو جائے اصول ہو کر. دوسری طرف میں یہ دیکھتا ہوں کہ علی گنڈپور کو جس طرح وہ الفاظ ادا کرتے ہیں اور پھر جس طرح اس کو لوگوں کا ریئیکشن آ گیا، پھر جس طرح الیکشن کمیشن نے اس کو ایکسپیل کی، وہاں سے نکلنے کا حکم دیا ہے، اور اگلے دن پرائم منسٹر آف پاکستان اس کو اپنے ساتھ لے جا کے اسٹیج پہ بٹھاتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ کہ الیکشن رولز کی دجیاں عام کارکن، عام جعلہ پی ٹی آئی کا کھلاڑی نہیں بلکہ وزیر اعظم اڑا رہا ہے اس کو. یہ پہلی بات. اب اس کا امپریشن کیا ہوگا؟ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں ہم ضرور کہتے ہیں کہ وہاں غلط ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، جو کہ ہو رہا ہے. یہ چیز تو ہمارے خلاف بھی استعمال ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میں چائنا کے ارسطو سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے جو ریفرینڈم کا سوال کیا کہ ریفرینڈم میں پہلے کراؤں گا اس کے بعد پھر پاکستان، بھائی آپ ہوتے کون ہو؟ آپ کس نے اختیار دیا ہے؟ کیا اقوام متحدہ کے اندر 1948 کی جو قرارداد ہے اس پر عمل درآمد آج تک نہیں ہوتے؟ آپ اپنے گھر میں ریفرینڈم کراؤ گے اور پھر آپ تھوڑی دیر پہلے جو آدھا گھنٹہ آپ نے ہمارا ضائع کرا دیے، اپنا تو آپ کا ضائع ہو رہی ہے. آپ شیخ رشید صاحب جس کی پارٹی پی ٹی آئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں 7 بجے اعلان کروں گا. بھائی کون سے فرشتوں نے آپ کو بتا دیا ہے؟ ابھی پولنگ ختم ہوتے رات 12-1 بجے، میرے ریزلٹ صبح کے سحری کے ختم ہونے کے بعد آ گیا. آپ کا 7 بجے آپ کے پاس ریزلٹ اور جیتنے کا ہی ہو. بھائی تو آج اعلان کر دے. بھائی آپ کو کس نے روکا؟ آپ تو مائی باپ ہو، جو مرضی ہے کر دو. سوال یہ ابھی سے وہ اعلان کریں کہ میں اعلان کروں گا تحریک انصاف جیتنے کی. یہ ساری چیزیں جو ہے نا کشمیر مندوخیل صاحب آپ کے رزلٹ تو خیر 2 دن تک بھی اعتراضات ہوتے رہے ہیں آپ کے رزلٹ تو، لیکن بہرحال یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے نتائج کیا واقعی پاکستان کے الیکشن کی طرح طویل تو نہیں ہوتے ہیں، واقعی ٹائم پر آتے ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل. رانا احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. رانا احسان صاحب، گیلپ سروے تو یہ کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف فیورٹ جماعت ہے اور وہی جیتے گی، تو اگر واقعی یہ بات کل سچ ثابت ہو جاتی ہے تو کیا آپ کی جماعت تیار ہے شاہراہ دستور پر دھرنا دینے کے لیے؟ دیکھیں، گیلپ سروے نے 500 لوگوں کا سروے کیا اور سروے بہت ہی چھوٹا سیمپل ہے اور پہلی بھی گیلپ سروے بہت دفعہ غلط ثابت ہوا ہے. لیکن یہاں میں ضرور جو ہے مذمت کرنا چاہوں گا عمران خان کے بیان کی کہ وہ ریفرینڈم کرائیں گے. کیا 73 سالوں میں کسی کو نہیں سوجی تھی؟ اپنا ریفرینڈم تو 73 سالوں میں کوئی بھی کرا سکتا تھا. یہ تو آپ اپنے جو 73 سالوں کا سٹانس ہے اس کو آپ نفی کر رہے ہیں اس کہ آپ اپنے علاقے میں ریفرینڈم کرا دیں گے. پھر تو آپ نے 370 کو بھی تسلیم کر لیا اور 35A کو بھی تسلیم کر لیا. تو اگر ریفرینڈم ہونا ہے وہ UN کے مطابق ہوگا اور وہ پورے اس ریجن میں ہوگا جو متنازع ہے. تو یہ اس طرح کے، اور یہ کہہ دینا، آفتاب صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ الیکشن میں جو مرضی کہہ دیں، تو میں اس سے بھی جو ہے اختلاف کرتا ہوں. ہم نے الیکشن میں بجلی کا وعدہ کیا تو وہ پوری کر کے آپ نے ابھی خود کہا ہے کہ جی یونائٹڈ نیشن کے اس میں ہوگا اور پورے ریجن میں ہوگا، تو بالکل ہوگا ریفرینڈم. الیکشن کے ماحول کی الیکشن کی کیمپین کی باتیں سر بلاول بھٹو صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں یا مریم نواز صاحب ہوں، بہت زیادہ بھی لگائے گئے، دعوے بھی کیے گئے، باتیں بھی کی گئے. وقت بھی ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آفتاب جہانگیر صاحب، رانا احسان صاحب، قادر خان مندوخیل صاحب اور نذیر لغاری صاحب. آپ چاروں احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. خصوصی ٹرانسمیشن سے مدثر اقبال و مابش تبسم کو اجازت دیجیے. کل خصوصی ٹرانسمیشن بول پر ہوگی. تمام دن جو ہے وہ الیکشن کی کیمپین کی ہر حلقے سے، ہر علاقے سے ہم آپ کو رپورٹ بھی کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.